محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اس کا پارٹ 1 جو ہے، اس اول میں ہم نے گفتگو کی تھی کتب اہل سنت کی روشنی میں، اس میں بھی ہم نے اختصار سے کام لیا، ورنہ بے شمار حوالہ جات اس پر موجود ہیں اہل سنت کی کتب سے۔ اس کو 2 حصوں میں اس لیے کہا تھا کہ پہلا حصہ اہل سنت کتب سے ہو جائے، اور دوسرا حصہ آج جو ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ کتب شیعہ سے، یعنی اہل تشیع کی مستند جو کتب ہیں ان سے ہم یہ حوالہ جات دیں گے۔ اس پر گفتگو ہم کیوں کریں، میں نے اس پر 4-5 سال پہلے لکھا تھا اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور مکمل اہل سنت اور شیعہ کتب کے اصل اسکینز بھی لگا دیے تھے، کوئی بھی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ گوگل کے اوپر بھی موجود ہیں، فیس بک کے اوپر بھی میں نے کر دیے ہیں، میرے پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر فیض احمد چشتی کے اوپر، داماد حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر اچھلا کودا جائے یا انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی توہین والی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو عقد شرعی ہوا۔ انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ان کی آپس کی محبتیں تھیں اور ان لوگوں نے نفرتوں میں بدلی ہوئی ہیں، کہ اگر یہ مان لیا تو پھر تو ہماری نفرت کا وہ جو ہم نے سودا بیچنا ہے وہ بکے گا نہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اہل سنت کے کچھ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تکیے کے آڑ میں چھپے ہوئے لوگ ہیں جو دراصل رافضی ہی ہیں۔ بہرحال ایک دن سب بے نقاب ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہے ہیں۔ جو اہل سنت کے متفقہ اور مسلمہ عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی سامنے آتا ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے کوئی نقیب ہو، چاہے نعت خوان ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے گا وہ اہل سنت نہیں ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اہل سنت وہی ہے کہ جب کبھی عقائد و نظریات اہل سنت پر حملہ ہو، وہ سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، وہ مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ آئیے ذرا اہل تشیع کی کتب سے پہلا حوالہ، جن کتب کے میں حوالہ دوں گا کاغذ قلم ساتھ رکھ لیں، ان کو نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے اہل تشیع کتب کے حوالے میں نے دے دیے۔ ویسے میں نے 55 اہل تشیع کی کتب سے حوالہ جات کے ساتھ مضمون لکھا تھا جو اہل تشیع کی مستند کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہے یہ کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پہلا حوالہ، اہل بیت کے عظیم فرد اور امام راوی ہیں اس روایت کے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ عنہما اور ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب، یہ باقاعدہ لکھا ہے اس کتاب، آگے میں حوالہ دے رہا ہوں ان اہل تشیع کتب کا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا وصال ہوا، ایک ہی گھڑی میں یہ فوت ہوئے۔ اب پتہ نہیں چلا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا اور بعد میں کون فوت ہوا، بس ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنا، اور ان دونوں پر اکٹھے نماز جنازہ پڑھی گئی، جیسا کہ میں نے اہل سنت کی کتب سے حوالہ دیا تھا پہلی ویڈیو کے اندر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس روایت کے حوالہ جات نوٹ فرمائیں، ایک حوالہ نہیں، حوالہ جات نوٹ فرما لیں۔ تہذیب الاحکام، یہ ہے محمد بن توسی، متوفی 460 ہجری، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 362 363 ہے، اور یہ حدیث نمبر جو ان کے مطابق 1295 ہے، باب میراث ہے، اور یہ مطبوعہ ہے دارالکتب الاسلامیہ تہران، بازار سلطان۔ دوسرا حوالہ نوٹ کریں شیعہ کی، یہ بھی مستند کتاب تھی، دوسری شیعہ کی مستند کتاب وسائل الشیعہ، جس پر شیعہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ وسائل الشیعہ شیخ محمد بن حسن عاملی ہیں، متوفی 1104، جلد نمبر ہے 9، صفحہ نمبر 402، ناشر منشورات ذوی القربہ، قم، خیابان، ایران۔
ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے ہی شائع کی ہے، انہیں کی کتاب ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں، نوٹ کرتے جائیں۔ تیسرا حوالہ ہے اس روایت کا جو میں نے بیان کی ہے، الذریعہ الی تصانیف شیعہ لشیخ آقا بزرگ تہرانی، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے، مطبوعات اسماعیلیان کم، ایران کی یہ طبع شدہ ہے، یعنی وہاں سے یہ چھپی ہے۔ چوتھا حوالہ نوٹ کیجئے گا اسی روایت کا، الفوائد العلیہ للسید علی بہیمانی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے، ناشر مکتبہ دارالعلم ہے۔ یہ 4 مستند کتابیں ہیں اہل تشیع کی، جن کا میں نے اس پہلی روایت کا حوالہ دیا۔ دوسری روایت اہل تشیع کی کتب سے کہ حضرت ام کلثوم بنت مولا علی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوا۔ یہ مسلمہ بات ہے، اس سے انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اگر یہ انکار کرتے پھریں، ہیلے بہانے قیاس، جہاں نص موجود ہو، اہل سنت کی کتب سے بھی نص سے ثابت ہے، اہل تشیع کی جو مستند کتب ہیں جن کو سیاستہ کا درجہ دیا جاتا ہے، ان میں سے بھی نص سے ثابت ہے، تو پھر قیاس آرائیاں کیوں کرتے ہو؟ آئیے ذرا دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے۔ دوسرا حوالہ جس سے آبی کا بڑا زور شور سے اہل تشیع اور تفصیلی حضرات بڑا ذکر کرتے ہیں اور چھپے بیچ میں سے روافض کے نظریات کو پھیلاتے ہیں، اس معاملے میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ان سے شیخ توسی نے روایت کی اپنی کتاب خلافت میں، اپنی کتاب خلاف میں روایت کیا اس کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما اور زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا جنازہ نکالا گیا۔ اب زید بن عمر بن خطاب، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور ام کلثوم بنت علی یہ ان کی والدہ ہیں، اور زید بیٹے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ام کلثوم سے ہیں، تو ام کلثوم بیٹی ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، تو انکار کیسے کرو گے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور آپ کے بہت بڑے شیعہ علماء جو ہے نا، اس کو محققین مجتہدین جن کو کہتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نکالا گیا، اور جنازے میں امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ بس انہوں نے لڑکے کے جنازے کو امام کے آگے رکھا اور عورت کو اس کے پیچھے رکھا اور کہا یہی سنت ہے۔ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما لکھا۔ اب اس روایت کا حوالہ نوٹ کیجئے، راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو چشمدید گواہ ہیں۔ اب پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ شیخ محمد بن حسن توسی، باقی حوالہ میں دے چکا ہوں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 581، ذوی القربہ قم خیابان، ایران سے شائع ہوئی۔ دوسری کتاب کلمات الامام الحسین لمحمود شریفی، صفحہ نمبر 687 ہے، ناشر ہے منظمۃ العالم للاسلامی دار المعروف للطباعہ والنشر، یہ بھی ایران سے شائع ہوئی۔ اب شیعہ حضرات کی ان معتبر کتب سے، ان اقوال سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو میں نے لکھا اس میں انوار نعمانیہ کا بھی حوالہ دیا ہے، کتاب القصال کا حوالہ بھی دیا ہے، الابتصار کا بھی حوالہ دیا ہے، الکافی کا بھی حوالہ دیا ہے، اصول کافی کا بھی حوالہ دیا، وہ سارے اسکند لگے ہوئے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں اہل تشیع کے بہت بڑے محقق عبد الکریم مشتاق افسانہ عقد ام کلثوم کے صفحہ 59 پر لکھتا ہے کہ اس روایت کا راوی سعید بن سالم قدام مجہول ہے، مجہول الحال ہے۔ اب ذرا اس کا جواب بھی سن لیجیے گا نا، جو اس نے لکھا، دیکھیں رجال ما مقانی، جلد 1 صفحہ 65۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے حوالہ دکھا ہے وہ ان سے ہٹ کر ہے، تہذیب الاحکام سے بھی روایت موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر کتب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی راوی موجود ہے۔ تنقیح المقال سے آپ دیکھیں کہ اس کو غلط ثابت کر دیں نا، تنقیح المقال کی روشنی کے اندر، اور اسی طرح دیگر جو راوی ہیں ان روایات کے وہ صحیح ہیں۔ اب جو روایت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تو تہذیب الاحکام جلد 5 صفحہ 230، کتاب الحج باب الذبح،
میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو سند میں ہے قداح کے ساتھ عبداللہ بن میمون کا ذکر ہے، یعنی راوی وہاں تبدیل ہو گیا۔ اب جب کوئی بھی روایت مختلف طرق سے روایت کی جائے، مختلف راوی ہوں، تو وہ روایت مستند ہو جاتی۔ کہیں اگر کسی ایک روایت کے اندر، روایت کے اندر ایک راوی اگر کمزور آ گیا تو دوسرا راوی جو ہے وہ تو مضبوط ہے نا، وہ تو مستند ہے۔ عبداللہ بن میمون کا ذکر ہوا ہے، پتہ چلا کہ قداح سے مراد عبداللہ بن میمون ہوتا ہے۔ اب قداح صرف نام لکھ کر کہنا کہ یہ جی مجروح ہے جی، یہ کمزور ہے جی، یہ مجہول ہے جی، اس سے مراد عبداللہ بن میمون ہے۔ اب اس کی اصلی عبارت آپ دیکھیں، محمد بن احمد بن یحییٰ ان جعفر بن محمد ان عبداللہ بن میمون القداح ان جعفر ان نبی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن میمون کو ہٹا دیا، تم لوگوں نے چھپا دیا، اصل روایت مکمل نہیں بتا رہے۔ عبداللہ بن میمون صرف القداح کہہ کر کہتے ہو کہ راوی مجہول ہے، راوی کا مکمل نام موجود ہے، عبداللہ بن میمون القداح ان جعفر ان ابی۔ اب اسی طریقے سے جو الاستبصار کا میں نے وہاں اسکین بھی لگایا ہوا ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 277 ہے، باب من لم یجد الہدا وارد صوم، اس میں بھی موجود ہے، اصلی عبارت ہی ہے۔ اب روایت، اس روایت کو نوٹ کریں، تہذیب الاحکام کی بھی، الاستبصار کی بھی، محمد بن احمد بن یحییٰ ان جعفر بن محمد ان عبداللہ بن میمون القداح ان جعفر بن ابی۔ اب یہاں بھی عبداللہ بن میمون ہے، عبداللہ بن میمون ہٹا کر آگے صرف القداح لے کر تم نے کہا جی راوی مجہول ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ویسے تو تمہارے سارے نظریات و عقائد کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، تقیہ کے اوپر ہے، تو روایات کے اندر بھی جھوٹ بولنے لگے جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور جو اصل میں بات ہے، قداح کا لقب جو ہے سعید بن سالم، عبداللہ بن میمون اور میمون و دیگر حضرات میں مشترک ہے، یعنی مختلف لوگوں کا یہ لقب موجود ہے۔ اب یہاں شیخ عبداللہ مامقانی جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، المتوفی 1351 ہجری، یہ اپنی کتاب تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 166 میں من فصل الالقاب المطبعۃ المرتضویہ نجف اشرف میں لکھتا ہے کہ القداح هو لقب سعید بن سالم و عبداللہ بن میمون و میمون وغیرہ انتہا، یعنی مختلف لوگوں کا یہ لقب موجود ہے، تو پھر ایک صرف لے کر آپ لوگ اس کو مجہول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صرف لقب کو لے کر کہنا جی راوی مجہول ہے۔ اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نام یا لقب متعدد روات کے درمیان مشترک ہو تو وہاں پر ان روات کے درمیان میں فرق اور تمیز استاذوں اور شاگردوں سے ہوگی، جیسے کہ اسی اصول کی شیعوں کے بہت بڑے محقق جناب ابو القاسم خوئی نے بھی تصریح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحہ نمبر 74، ادارت الزہرہ بیروت لبنان میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ابراہیم کا نام ایک جماع کے درمیان میں مشترک ہے، ان میں فرق استادوں اور شاگردوں سے ہوگا۔ کیوں جناب، سمجھ آئی؟ ٹپک پڑنا جی، لوگوں کو بے وقوف بنانا جی راوی مجہول ہے جی، فلاں ہے جی، تمہارے روات ہے اور تمہارے ہی محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ روات ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی کا ایک لقب مختلف لوگوں میں تقسیم ہو تو پھر ان کے استادوں اور شاگردوں سے فرق کریں گے۔ معجم رجال الحدیث تمہاری ہی کتاب ہے، اس کی جلد 23 صفحہ 77 میں اسی نے لکھا ہے، جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو، جعفری کے لقب کا اتقال ابو الہاشم جعفری پر بھی ہوتا ہے اور سلیمان جعفر پر بھی ہوتا ہے، بس ان دونوں کے درمیان میں تمیز استادوں اور شاگردوں سے ہوگی۔ اب جو پچھلی روایت ہم نے پیش کی ہے، وہ روایت اس کے بارے میں آپ سن لیں، اس کی سند پر غور فرمائیں کہ اس سند میں قداح کا شاگرد جعفر بن محمد القمی ہے۔ قداح کا شاگرد جعفر بن محمد القمی ہے، جو تمہارا بہت بڑا امام ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جو استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قداح سے یا مراد جو ہے مجہول راوی نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن میمون ہی ہے، جو قمی کا استاد ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے۔ یہ تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں معجم رجال الحدیث جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابو القاسم الخوئی جلد 4 صفحہ 115، ادارت الزہرہ بیروت کے اندر لبنان میں، جو بیروت لبنان سے شائع ہوئی، اس میں جعفر بن محمد کے ترجمہ کے تحت ان کے استادوں میں سعید بن سالم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے استادوں میں عبداللہ بن میمون القداح کا ذکر موجود ہے۔ اصل عبارت
آپ سماعت کر لیجئے، میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ جعفر بن محمد الاشری روا عن عبداللہ بن میمون القدہ، اسی طرح تنقیح المقال لعبداللہ مامکانی متوفی 1351 ہجری جلد 2 صفحہ نمبر 220 میں بھی عبداللہ بن میمون کے ترجمے میں اس کے شاگردوں کے تحت جعفر بن محمد کا ذکر تو ہے، لیکن سعید بن سالم کے ترجمے میں جعفر بن محمد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس تمہاری ہی کتابوں کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ قدہ جو راوی ہے اس روایت کا جو میں نے پیش کیا ہے وہ وہی قدہ ہے جس کا شاگرد جعفر بن محمد کبی ہے، اور لیکن شیعہ حضرات جو ہے نا وہ ان کے کتب رجال سے جعفر بن محمد بن سعید بن سالم کا شاگرد ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن جعفر بن محمد کا عبداللہ بن میمون کا شاگرد ثابت ہونا ثابت ہے، یہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہو گیا، لہٰذا یہ تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا نا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں قدہ سے مراد عبداللہ بن میمون ہے، سعید بن سالم کا پوری تہذیب الاحکام میں کہیں بھی تمہاری ہی کتاب کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ تمہاری کتب اربع جو اہل سنت کی سیاستہ کے مقابلے میں تم لاتے ہو ان میں بھی کسی کتاب میں بھی اس راوی کا ذکر نہیں ملتا، تو اس کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں گھما پھرا کر گھسیڑنا، اس کو لے آنا زور زبردستی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری کتابوں میں نہیں، اس طرح تو انصاف پاش ہو جاتا ہے، انصاف کی وجہ تم سے توقع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہر جگہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ اب اگر اسی پر ہم مزید حوالے دینا شروع ہو جائیں تو بے شمار حوالہ جات شیعہ کتب سے موجود ہیں۔ ویڈیو چونکہ ہم نے مختصر رکھنی تھی، یہ میرے پاس نوٹس سارے میرے موجود ہیں جو میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے یہ صرف چند کتابوں کے حوالے دے کر تاکہ یہ مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، کچھ روایت کے اوپر ایک روایت کے روایت کے اوپر میں نے تحقیقاً گفتگو بھی کر دی، تحقیقی گفتگو۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں، آگاہ ہونا چاہیں تو میرے وہ مضامین دونوں آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں، فیس بک میرے پیج سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سیدتنا ام کلثوم بنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ تمام اہل سنت کی کتب سے اور اہل تشیع کی کتب سے بھی ثابت ہے۔ اہل سنت کی کتب اگر آپ دیکھنا چاہیں، تاریخ طبری کو دیکھ لیجئے، کامل ابن اسیر کو دیکھ لیجئے، تاریخ ابن خلدون کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے کتاب السنہ کو دیکھ لیجئے، دیگر کتب کو دیکھ لیجئے جن کے حوالے میں پہلے حصے میں دے چکا ہوں، اور اہل تشیع کی کتب آپ دیکھیں، ان کے حوالے بھی میں نے آپ کو یہاں دیے ہیں، اور دیگر ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اس بات کی چیخ چیخ کر وہ گواہی دے رہی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد حضرت فاطمہ زہرا و حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اسے تسلیم کر لیجئے، اس لیے کہ ان میں محبتیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتیں پھیلانے سے محفوظ فرمائے، آمین۔